آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ اورنگ آباد کی اس تاریخی سرزمین پر، یہ تاریخی بھی ہے اور ایک روحانی سرزمین بھی ہے، اور اس تاریخی اور روحانی سرزمین پر اس وسیع عام خاص کے گراؤنڈ میں آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنی ہزاروں کی موجودگی سے یہاں پر آ کر آپ نے پیغام دے دیا کہ انشاءاللہ تعالی 15 جنوری کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ایک بہت بڑی تعداد میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کی جانب سے مسلسل جد و جہد کے ذریعے CBSE اسکول کا قیام جنسی محلے میں عمل میں لایا گیا، جس میں 500 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ مرکزی حکومت کے دواخانوں کی اسکیم محترم جناب امتیاز جلیل صاحب کی نمائندگی پر 4 دواخانے قائم کیے گئے، رحمانیہ کالونی میں، عارف کالونی میں، مصر واڑی میں۔ ماہانہ حکومت کی وظیفے کی 3000 روپے کی اسکیم کے مستحق افراد کو پہنچایا گیا۔ ہر وارڈ سے کم 10 سے 15 ہزار فارم داخل کروائے گئے۔ ریاستی حکومت میں جو گھر کل کی اسکیم ہے، اس میں مجلس کے اراکین بلدیہ نے 35,000 سے زیادہ فارم داخل کروائے، جس کا بھی ڈرا ہونا باقی ہے۔ ریاستی اور مرکزی تمام اسکیمات عوام تک پہنچانے کے لیے کیمپس لگا کر عوام کی خدمت کی گئی، اور عارف کالونی میں جناب ضمیر قادری صاحب کی بڑی کوششیں کاوشیں رہیں۔ 1.5 کروڑ کی لاگت سے ایک شادی خانہ تعمیر ہو رہا ہے۔ پینے کے پانی کا جو نجی کاری پرائیویٹائزیشن BJP کی حکومت کرنا چاہ رہی تھی، مجلس اتحاد المسلمین نے اس کو رکوایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کوششوں سے 52 پانی کی ٹانکی کے کام ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا کام مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ نے جو کیا، وہ حکومت کے عہدیداروں کی من مانی کو روکا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اورنگ آباد کا بجٹ، میونسپل کارپوریشن کا بجٹ 4330 کروڑ روپے کا بنایا گیا ہے۔ تو یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ ایک بڑی تعداد میں 15 جنوری کے دن اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ڈالیے۔ ابھی امتیاز جلیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر 4 امیدوار ہیں، وہاں پر 4 ووٹ آپ کو ڈالنا ہے پتنگ کے نشان پر۔ یاد رکھیے، آپ اور ہم نے مل کر یہاں سے اپنی سیاسی شناخت اور اپنی سیاسی قیادت کو بنانے اور اس کو مضبوط کرنے کا کام آپ نے شروع کیا، اور الحمدللہ پورے ملک میں اگر کہیں پر سرزمین حیدرآباد کے بعد اگر مثال دی جاتی ہے آپ کے اتحاد کی، تو وہ اورنگ آباد شہر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، آپ کی آواز بے حد ضروری ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مخالفین مخالفت کرتے رہیں گے، مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جماعت کو کامیاب کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، میری زندگی کے آخری سانس تک کہتا رہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین
اجتماعیت کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین انفرادیت کا نام نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اجتماعیت کو فروغ دیتی ہے، اور یاد رکھیے اجتماعیت میں ہی برکت ہوتی ہے۔ انفرادیت میں وقتی طور پر آپ کو شہرت مل جاتی ہے، مگر قوم اور ملت کا کام اجتماعیت سے آگے بڑھتا رہا اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا رہے گا۔ میں جناب ناصر صدیقی صاحب کا، شیخ احمد صاحب کا، ضمیر قادری صاحب کا اور جو ہمارے سابقہ اراکین بلدیہ جو آج مجلس سے وابستہ ہیں، میں ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناصر صدیقی صاحب، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں اور ناصر صدیقی ہو یا امتیاز جلیل ہو، ہم کام کر رہے ہیں جماعت کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد میں مجھے یقین ہے کہ 2029 جب آئے گا تو ہمارا دوبارہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی منتخب ہوگا اور ہمارے دوبارہ اراکین اسمبلی بھی منتخب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی میڈیا کے لوگ بولتے کہ فوٹو توڑی گئی، ارے ظالموں، کاش تو ٹوٹتی ہے، مگر یہ جو رشتہ اویسی اور اورنگ آباد کی عوام کا دلوں کا ہے، وہ کاش ٹوٹ بھی جائے، لوگ رہے یا نہ رہے، یہ رشتہ صبح قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے ناصر صدیقی پر، شیخ احمد پر، ضمیر قادری پر اور ان تمام میرے مجلس کے جیالے ساتھیوں پر پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے، اور مخالفین نے مجلس سے کہنا چاہ رہا ہوں، بابو تم جو خواب دیکھ رہے نا وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہمارے ان 48 امیدواروں سے بھی کہنا ہوں کہ آپ کو مجلس ایک موقع دے رہی ہے کہ آپ اورنگ آباد کی عوام کی بے لوث طریقے سے خدمت کریں، ان غریبوں کے درمیان میں رہیں، اور میں آپ سے ایک دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ آپ کے آنے سے مجلس کو طاقت یا فائدہ مل رہا ہے، میرے بھائی یہ یاد رکھو، یہ پہلا جراثیم ہے جو تم کو انانیت کے ایسی اونچائی پر لے کر جائے گا کہ پھر تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ تو آپ، مجلس نے آپ کو موقع دیا، اور آپ سے میں اس عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں تو سب کو محنت کرنا ہے، اور یہ تمام 48 امیدواروں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے جو سابقہ اراکین بلدیہ جو ابھی بھی مجلس سے وابستہ ہیں، انسان ہیں، جب ٹکٹ نہیں ملا تو ناراضگی اور ہوتی ہے، مگر ناراضگی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جتنوں سے میں نے ملاقات کی، سب نے کہا کہ صاحب جماعت اور پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم پارٹی کے ساتھ تھے اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ اور میں نے ان سے بھی کہا کہ الیکشن ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں خود اورنگ آباد کو پھر سے آؤں گا، اور ہماری تنظیم کو اثر نو جدید کریں گے، اور اس میں ان لوگوں کی خدمت سے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ اگر کسی کو ٹکٹ نہیں ملا ہے تو آپ کو مجلس کی خدمت کرنا ہے، تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، جماعت کے پیغام کو لے کر مہاراشٹرا کے کونے کونے میں آپ کو جانا ہے۔ ہمارے دلت بھائی وکاس ریڈکے صاحب بھی مجھ سے ملے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑا دل ہونا پڑتا ہے
کہ ٹکٹ نہیں بھی ملا مگر ان کی آنکھ میں آنسو تھے. میں نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور ان سے کہا کہ بھائی ابھی وقت ہے, ایک فیصلہ جماعت نے لیا ہے, آپ فیصلے کے پابند رہیے, ہم لوگ مل کر مجلس کے کارواں کو آگے لے کے بڑھیں گے. انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ مجھ سے کہا کہ صاحب ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, اگر ہم آپ کے سامنے آ کر اپنی دل کی بھڑاس نہیں نکالیں گے تو کہاں نکالیں گے. میں نے کہا یقیناً میرے بھائی, آپ نے جو کچھ بھی کہا میں نے اس کو سنا اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس پر مل کر کام کریں گے. تو یہ جو ہمارے 48 کینڈیڈیٹ ہیں, میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جیتنا بہت آسان ہے مگر جیتنے کے بعد آپ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے. اس جیتنے کے بعد اگر آپ جو الیکشن کے دوران جو رویہ رکھتے ہیں اسی اخلاص اور ملنساری کے رویے کو برقرار رکھیے. غریب اگر آپ کے گھر کو آتا ہے تو اس سے ملاقات کریے, ایک وقت بنائیے کہ عوام کے درمیان میں جا کر ملاقات کریے, عوام کی تکالیف کو دور کرنے کا کام کریے, عہدیداروں سے ملیے. یہ مجلس کا کام ہے اور ان 48 امیدواروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کام کریں گے انشاءاللہ کامیابی کے بعد نہ آپ کسی کا مذہب دیکھیں گے نہ آپ کسی کی ذات دیکھیں گے, آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ میرے وارڈ کا ووٹر ہے, مجھے اس کا کام کرنا ہے. اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ان تمام بڑی تعداد میں جو ہمارے کارپوریٹرز کامیاب ہوں گے میں پیچھے رہ کر ان سے کام کرواؤں گا. ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا, ان کو کام کرنا پڑے گا تاکہ مجلس میں اور بی جے پی اور دوسری پارٹیز میں لوگ ایک فرق کو محسوس کر چکے ہیں, اس فرق کو برقرار رکھنا پڑے گا. میری یہی کوشش ہے کہ اورنگ آباد میں مجلس اور مضبوط بنے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل یہ بھی ہے کہ مخالفین مجلس نے امتیاز جلیل کو پارلیمنٹ میں کامیاب ہونے سے روکا. آج میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کاش امتیاز جلیل اور میرے ساتھ اختر الایمان کامیاب ہو جاتے تو دلی میں لوک سبھا میں نریندر مودی وفد کی ترمیمی قانون کا بل نہیں لا سکتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ جب ایسے ایسے اہم مسائل آتے ہیں کہ مجھے کبھی امتیاز جلیل اور اختر الایمان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اپنے لیے نہیں, آپ کے لیے, اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے اتحاد کے دشمن, آپ کے سیاسی طاقت کے دشمن, آپ کی آواز جو پارلیمنٹ میں نہ پہنچے وہ دشمن, ان کو آپ کو ناکام کرنا ہے. اسمبلی کا الیکشن ہوا, ناصر صدیقی اور امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے ان ظالموں نے پوری کوششیں کی. امتیاز جلیل صاحب 1100 ووٹ سے کامیاب نہیں ہو سکے. کون کون کتنے ووٹ لیا آپ جانتے ہیں. آج پھر وہی چہرے ہمارے پیٹھ پر خنجر مارنے کے لیے, شب خون کرنے کے لیے پھر سے میدان عمل میں آئے ہیں. میں اورنگ آباد کی عوام سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان ظالموں کو ان کی سازشوں میں کامیاب ہونے مت دیجیے. یہ نہ صرف آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں بلکہ ایسے زہریلے لوگ ہیں
جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی سیاسی قیادت اور مضبوط ہو جائے۔ یہ ایسے ضمیر فروش ہیں، ایسے کفن چور ہیں، جو ان کی کوششیں ایک ہی ہوتی ہیں، ان کو نہ امتیاز جلیل سے محبت، نہ ان کو ناصر صدیقی سے محبت، ان کو نفرت ہے تو آپ کے اتحاد سے۔ ان کو ہمیشہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ آخر کون ہے یہ لوگ کہ برسوں سے ہم نے ایک نظام کھڑا کیا تھا، یہ آخر کون دیوانے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر اس نظام کو درم برم بھی نہیں کیا بلکہ اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یاد رکھو، دشمن گھر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ ٹیپو سلطان کو مارنے والے کون؟ مسلمان۔ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون؟ مسلمان۔ نواسہ رسول پر پانی بند کرنے والے، آل رسول کی گردن کاٹنے والے، یہ باہر سے نہیں آئے تھے، یہ مسلمان تھے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، امام حسین نے کیا کہا کہ سر کٹا دوں گا مگر سر کو جھکنے نہیں دوں گا، آل کو قربان کر دوں گا مگر نانا کے پرچم کو جھکنے نہیں دوں گا۔ ٹیپو نے کہا مر جاؤں گا تلوار ہاتھ میں رکھ کر مگر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا دلاؤں گا۔ تو اورنگ آباد کی عوام ایک بار اور ایک بار آپ کو آگے بڑھ کر ان تمام صفوں میں جو لوگ ہمارے چھپے ہوئے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط کروانے کا کام آپ کو اور ہم کو مل کر کرنا ہے۔ ایک ایک ووٹ کا استعمال کرو، کسی کو مت دیکھو، مجلس کو دیکھو، کسی کو چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جماعت کو اور پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ۔ یاد رکھو، جو ماحول، جو سیاست، جو اتحاد آپ سب نے مل کر یہاں پر پیدا کیا، چاہے بی جے پی ہو، چاہے کانگریس ہو، راشٹروادی ہو، چاہے وہ شیو سینا کے دونوں گٹ ہوں، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ عام خاص میں یہ منظر ان کو بڑا، ان کے سینوں پر آج سانپ لوٹتا ہے کہ کون ہے یہ لوگ جو صرف محبت کی بنیاد پر دل میں تڑپ لے کر اپنی آواز کو سننے کے لیے اپنے اتحاد کو ساری دنیا اور مہاراشٹر میں پہنچانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ تمہارا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا سب سے زیادہ تکلیف ان تمام لوگوں کو پہنچاتا ہے، چاہے دلی میں بیٹھے بادشاہ مودی ہو، چاہے فڈنویس ہو، شنڈے ہو، اجیت پوار ہو، شرد پوار ہو یا کانگریس کے قائدین ہو۔ ان کو یہ پسند نہیں کہ ہم کو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پیسے دے کر، گاڑیاں دے کر بلانا پڑتا ہے۔ یہ آخر کون لوگ ہیں جو مجلس کا پرچم دیکھ کر کہتے ہیں لبیک ہم آ رہے ہیں اپنی جماعت کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، ہم اپنے کاس کے لیے آ رہے ہیں، ہم اپنے اتحاد کے لیے آ رہے ہیں، ہم اپنی آواز کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کو، میں سلام کرتا ہوں آپ کے اس جستجو اور اتحاد کو، مگر امتحان کا وقت 15 تاریخ کے دن ہے۔ جو لوگ آج بڑی بڑی باتیں کرتے اورنگ آباد کے بارے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار خاتمہ ایمان پہ ہو، اور جب تیری زمین میں جانا ہو تو مجھے اورنگ آباد کے کسی ایک حصے میں مجھے لا کر یہاں پر دفنا دیا جائے، اس لیے کہ تمہارا جو قرضہ مجھ پر ہے، آپ کا جو احسان اس دیوانے گناہگار اسد الدین اویسی پر ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں،
تم نے جو محبتوں سے اسدالدین اویسی کو نوازا. میری سیاسی زندگی میں اگر کبھی مجھے کمزوری یا پھر فکر محسوس ہوتی ہے تو مجھے اس بات کا خیال میرے دل میں آتا ہے کہ اورنگ آباد کی عوام کیا سمجھے گی کہ اگر میں اپنے دل میں کوئی کمزوری اور فکر کو پیدا ہونے دوں گا. تمہارے لیے تمہارے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میں کوششیں کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ شاید میری یہ زندگی ناکافی ہو جائے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اورنگ آباد یقیناً آپ کا ہے، مگر اس گناہگار اس دیوانے کا بھی ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی کبھی اس شہر کو، یہاں کے رہنے والوں کو، ان کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دوں گا. اور میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ مجھے اکیلا بھی کر دے گا تو یہ دیوانہ اکیلا ہی ٹھہر کر تمہارے لیے لڑتا رہے گا، کیونکہ مجھے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہی ہم کو کامیاب اور کامران کرتے آیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ اسدالدین اویسی پر بولتے ہیں کہ ارے ایم پی ہرا دیے، اسمبلی نے نہیں جیتنے دیے، ظالموں، تم نے امتیاز کو ہرایا نہیں، تم خود گر کر ہار گئے. تم نے ناصر کو ہرایا نہیں. یہاں کی جنتا نے اب قسم کھا لی ہے کہ جن چوروں نے، جن ضمیر فروشوں نے پارلیمنٹ اور اسمبلی میں ملت مظلومہ کو دھوکہ دیا ہے، ان کی ضمانتیں ضبط کروائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو یہ کام کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. آپ کو مجھ سے شکایت ہو سکتی ہے، امتیاز جلیل ناصر صدیقی سے ہو سکتی ہے، سمیر بلڈر سے ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر ہم اس شہر اور آپ کے اتحاد کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں ہیں. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ مجلس کو ووٹ دیجئے، پتنگ کے نشان پر ووٹ دیجئے. اور سن لو اورنگ آباد کے دشمنوں، سن لو مجلس اتحاد المسلمین سے نفرت کرنے والوں، کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، میں اورنگ آباد کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس چمن کو کبھی سیرا نہیں ہونے دوں گا، مر مٹوں گا مگر ایسا ہونے نہیں دوں گا. جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہیں، اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ لوگ جو آج امتیاز جلیل کی گاڑی پر حملہ کیے، یاد رکھو پیارے، تم بچے ہو ابھی. تم جو ہو نا، برسات کے مینڈک ہو میرے سامنے. میری گاڑی پر 6 گولیاں چلی. میں کوئی چمن میں چل کر یہاں تک نہیں آیا ہوں. جیل کو جانا پڑا، پولیس کی لاٹھیاں کھانا پڑا. روز لوگ مجھے دھمکی دیتے ہیں، ایسا مت کرو. تم مارنا چاہتے، میں جانتا ہوں. تم ظالم ہو، تم مار سکتے. ہم بچانے والے ہیں، تم مارنے والے ہو. تم صرف شر پیدا کر سکتے ہو، تم صرف انتشار پیدا کر سکتے ہو. ہم اتحاد پیدا کریں گے. تم ملت کی دیواروں کو مٹانے کا اور گرانے کا کام کر سکتے ہو. ہم ملت اور قوم کی دیواروں کو قلعے کی دیواروں کی طرح مضبوط کر کے چھوڑیں گے. تم مر جاؤ گے، تمہاری آل مر جائے گی، میں مر جاؤں گا، مگر اورنگ آباد پر مجلس کا پرچم لہراتا رہے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے بارے میں بھی شاعر نے اچھا کہا تھا، ارے یہ گاڑی پہ یوں یوں. شاعر نے کہا تھا ان لوگوں کے بارے میں، بزدلوں کے بارے میں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں پھٹی ہوئی ہے، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں پھٹی ہوئی ہیں، ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہیں. اور سنو ظالموں،
लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। चुनाव लड़ो, हारो, जमानत जब्त होगी, अपने घर में बैठो। अगर तुम ये खेल खेलना चाह रहे, बाबू ये T20 तुम शुरू मत करो, महंगा पड़ेगा। और हम औरंगाबाद की पुलिस को बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई हाथ में ले रहा है तो पुलिस का काम यह है कि इनको आप दुबई को भिजाइए, इनके तमाम हरामखोरी के अड्डों को बंद करिए। ये भाखड़े पहलवान, आ रहा हूं 10 तारीख को तुम्हारे पास, आओ देखेंगे। अरे याद रखो, लोग मुझे चैलेंज करते हैं, तू आए तो गोली मारूंगा, मैं जाता हूं वहां पर। मुझे मजा आता है खतरात में जिंदगी गुजारने का, और तुम्हारे जैसे 56 को देख चुका हूं। अगर मेरे महाराष्ट्र के सदर से कोई बदतमीजी करेगा तो औरंगाबाद की आवाम 15 तारीख को उसका जवाब देगी। ना ईंट से देगी, ना पत्थर से देगी, ना गाली से देगी, बल्कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आज की बदतमीजी का जवाब तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तलाफात सियासत में होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, मगर मैं आज, मुझे मालूम हुआ, हमारे इब्तिसाम ने कहा कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की नवासी बीमार है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार उनकी नवासी को अल्लाह सेहत दे दे, शिफा दे दे। डॉक्टर साहब आप मुखालिफत करो, कोई बात नहीं, मगर आज आपकी नवासी बीमार है, अल्लाह उसको सेहत और शिफा दे दे। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे। हमारी मुखालिफत रहेगी, मगर किसी की जातियत से नहीं हो सकती है। मुखालिफत कोई करेगा तो हमको जोश आता है, कोई मुकाबला करता है तो हम पीठ नहीं दिखाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं कि मुल्क के हालात को देखो। आज दिल्ली में, सुनिए, दिल्ली में सुबह 1:30 बजे तुर्कमान गेट के पास, वहां पर एक मस्जिद की जायदाद को डिमोलिश कर दिया गया। ऐसे सफाक तरीके से हाई कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया। उस प्रॉपर्टी का वक्फ सर्वे होता है। 1970 में गजीट में लिखा गया वो जायदाद वक्फ की है, और वक्फ की जायदाद है, वक्फ बोर्ड को बुलाया नहीं जाता। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, जबकि हाई कोर्ट नहीं कर सकता, वक्फ की ट्राइब्यूनल को जाना था। और जाकर, और दिल्ली का वक्फ बोर्ड, सबसे बड़े जालिम लोग बैठे हुए हैं, उस आर्डर के खिलाफ जो नवंबर में आया रिव्यू पिटीशन नहीं डालते, और जायदाद को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा। मेरे भाई, हालात को देखो, समझो मेरी इस बात को। पहले से ज्यादा आपको अपने नुमाइंदों की जरूरत है। वक्फ का काला कानून मोदी ने बना दिया, जिसकी ताईद अजित पवार, शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी और नीतीश कुमार ने की। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उस काले कानून के जरिए हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान को छीनने का कानून बना दिया गया। औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में
ایسے کئی درگاہیں مساجد ہیں جو 100 سال پرانی ہے، پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے. مودی نے کہہ دیا جو پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے اس کا مالک وقف نہیں ہوگا، اس کا مالک ASI ہوگا. یاد رکھو میری اس بات کو، دلی میں جو کچھ ہوا وہ ایک شروعات ہے. خدا کے لیے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو یہ جو مجلس کی مخالفت میں یہ جو دم چھلے اچھل کود کر رہے مینڈکوں کی طرح، کیا ان کو مسجد سے مطلب ہے؟ کیا ان کو درگاہ سے مطلب ہے؟ کیا ان کو قبرستان سے مطلب ہے؟ ارے ان کو مطلب صرف اپنی ذات سے ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے، اگر آپ 15 تاریخ کے دن پورے مہاراشٹرا میں اپنا ایک کوٹ مودی، فڈنویس، شنڈے، اجیت پوار کے خلاف دیں گے، مجلس کے حق میں اپنا بٹن دبائیں گے ووٹ کا، تو آپ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس وقف قانون کو سمویدھان کے خلاف مانتے ہیں، اس وقف قانون کو فریڈم آف ریلیجن کے خلاف مانتے ہیں. میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے جمہوری حق کا استعمال کریے. کورٹ میں لڑائی چل رہی ہے، میں عام خاص میدان میں آ کر تمہارے سامنے اللہ کے گھر کی مسجد کی حفاظت کے لیے تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. تم امتیاز کو کامیاب نہیں کر سکے، مگر کم سے کم اتنا تو کرو کہ اورنگ آباد میں تم 35 سے زیادہ اراکین بلدیہ کو کامیاب کرو، تاکہ ان دشمنوں کو پیغام پہنچ جائے جنہوں نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کم سے کم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو پیغام مل جائے کہ وفد کے کالے قانون کے خلاف تم نے مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیا. یاد رکھو مجھے اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ہے. اگر تم سمجھ رہے ہو کوئی اور آئے گا، نہیں آئے گا. میرے بھائی، مجھے یقین ہے کہ یہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں عوام ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں اللہ اپنے فضل سے میری آواز کو ان کے دلوں تک پہنچا رہا ہے. ہم گناہگار صحیح، مگر ہم میں آج بھی ملی حمیت ہے. ہمارے دلوں میں آج بھی عبادت گاہوں کی اس کے تقاضے ہم جانتے ہیں. ایک تقاضا ہے کہ ووٹ ڈالو پتنگ کے نشان پر. اگر تم ذرا سا بھی غلطی کرو گے تو پھر یہ لوگ کہیں گے دیکھو ویسی تم نے اس بل کو پھاڑ دیا تھا، مگر ہم کامیاب ہو گئے. ہم کم سے کم یہ تو بول سکتے ہیں کہ ہم نے اس قانون کو سمویدھان کے خلاف مانا، اور اورنگ آباد کی غیور عوام نے اپنے اتحاد کی طاقت پر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا. بتاؤ ہم خاص میں موجود لوگ، کیا آپ وفد قانون کے خلاف پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے؟ کیا مسجدوں کی حفاظت کے لیے جو سمویدھان کے خلاف قانون بنایا گیا، جو سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، بتاؤ کیا تمہارے دلوں میں آج بھی وہ جوش باقی ہے؟ کیا تمہارے دماغوں میں ضد باقی ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو کہ 15 تاریخ کو مودی کے کالے قانون کے خلاف اورنگ آباد میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبے گا. دبے گا. لگاؤ نعرہ میرے ساتھ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اور جو لوگ ممبئی اور اورنگ آباد میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں نہیں نہیں اب کے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے بھائی بہار میں بھی ایسا ہی بولا گیا تھا. بہار میں ہم جا رہے تھے ایئرپورٹ پر، حیدرآباد سے میں باگڈورا جا رہا تھا. ایک صاحب ملے، بڑے ٹپ ٹاپ تھے، انگلش سپیکنگ تھے.
बीच में इंग्लिश, बीच में उर्दू, फिर उसके बाद उनको भी नहीं मालूम क्या बोल रहे थे। अब मुझ में आदत यह है कि 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाता है, कितने थर्मामीटर लगा के देख लेते हम। खैर बैठे, बोले कहां जा रहे हो असद साहब, जबकि गेट में फ्लाइट लिखा हुआ है बागडोरा। मिला ये बागडोरा को जा रहा हूं। क्यों जा रहे? मैं बोला मेरी जिम्मेदारी को निभाने जा रहा हूं। बोले क्या जिम्मेदारी है आपकी? सीमांचल की जनता से इंसाफ की जिम्मेदारी है। बोले क्या जा रहे आप, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या? मिला क्या? बोले अब तो हम गठबंधन को वोट देंगे। बोला किसको देंगे? कांग्रेस और तेजस्वी को हम लोग ऐसा। मिला ये इसका मतलब क्या है? बोले नहीं आपको कुछ नहीं होने वाला है, अब हम लोग पूरा एक हो गए गठबंधन को। मैं बोला अच्छा है भाई चलिए। बोले आपको कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। बोला क्या रिएक्शन दूं मैं तुम्हारे को? बोला मैं जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं हम आपको बता रहे, पूरी हवा पलट गई। या बोल रहे देखो हवा पलट गई, ऐसा हो गया। मैं बोला हजरत फाइनल कॉल हो रहा, चलेंगे। मिला हवा तुम हवा बदल गई? बोले हाँ बदल गई। मिला मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरा नंबर है, तुम्हारा नंबर दो। मैं रिजल्ट के दिन आपको बताऊंगा कि मजलिस पहले से ज्यादा अपने अराकीन असेंबली को कामयाब करेगी। बोले नहीं आपके तो 4 चले गए। मैंने कहा तुमको लिख के दे रहा हूं, 4 का बदला 24 से लेके तुमको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बोले कैसा करोगे? मिला अल्लाह करेगा, अल्लाह की जात पर भरोसा है। सुनो मजलिस के दुश्मनों, औरंगाबाद में कुछ नहीं होगा, अल्लाह कामयाब करेगा, जमात को कामयाब करेगा। तुम लाख कोशिश कर लो। औरंगाबाद की आवाम ये तय कर चुकी है कि 15 तारीख के दिन औरंगाबाद की फिजाओं में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। और जो लोग ये समझ रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अरे मेरे भाई अगर नाराज भी है तो अपने भाई से है। मुझसे नाराज हो सकता है, उसका हक है, मगर नाराजगी मुखालिफत में बदल नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम अपने इत्तेहाद को मजबूत करेगी। मुझे यकीन है कि आप पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे और जिसको टिकट नहीं मिला इंशाअल्लाह ताला तुमसे काम लिया जाएगा। और हो सकता है कि आइंदा तुम क़यादत करो कौम की, मगर मेरे भाई इख्तलाफात को बालाए ताख रखिए। ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। छोटी छोटी बात पर ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे। मेरे भाई इंसान कोई फरिश्ता नहीं होता है, गलतियां होती हैं। अगर आप इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मेरे दोस्त? क्या मैं गैरों की चौखट पर जाकर उनसे बोलूं? जब तुम्हारा घर मेरा घर है, तुमको देखता हूं तो अपनायत पैदा हो जाती है, तुमसे हाथ मिलाता हूं तो जिस्म में हरारत पैदा हो जाती है, तुमसे बात करता हूं तो मेरे हौसले बुलंद हो जाते हैं। जो नौजवान दौड़ दौड़ कराकर फोटो लेते हैं, मुझे शर्मिंदगी भी होती है और खुशी भी होती है कि कम से कम इन नौजवानों ने ठान लिया कि हम मजलिस को अपना चुके हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारी मां और बहनें पर्दे के पीछे से बोलती हैं कि वोट तो पतंग को देंगे, ओवैसी को देंगे। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, नौजवानों ये लड़ाई तुम्हारी है। नौजवानों तुमको ये बोझ उठाना है। किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर नौजवानों लड़ाई तुम्हारी है। तुमको लीडर बनना है, तुम
تم کو نیتا بننا ہے، تم کو نیشنل لیڈر بننا ہے، تم کو قابل بننا ہے۔ بتاؤ، بھارت کی پارلیمنٹ میں جب وندے ماترم کے 100 سال منائے جا رہے تھے، میں بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا، کئی مسلم اراکین پارلیمان بھی تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی تو اٹھ کر بولے گا، بابا صاحب امبیڈکر کی بات کرے گا کہ بابا صاحب نے لکھا تھا پریامبل میں لبرٹی آف تھاٹ، فیتھ اینڈ ایکسپریشن۔ بابا صاحب نے لکھا تھا فریڈم آف ریلیجن۔ بابا صاحب نے لکھا تھا کہ اس دیش کے سمویدھان کا آغاز وی دا پیپل سے ہوگا، بھارت ماتا سے نہیں ہوگا۔ بابا صاحب نے لکھا تھا کہ دیش سب کا ہوگا، مگر سب نے جتنی پارٹیاں تھی سب نے تائید کی۔ اگر کسی نے اٹھ کر کہا کہ یہ سمویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم رب کائنات، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کی عبادت کریں، کسی مسلم ایم پی کو توفیق نہیں ہوئی۔ میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے رب کریم کا کرم ہے، اس کملی والے کا صدقہ ہے، جس کے صدقے پر آج آپ اور ہم کئی چیزیں حاصل کر رہے ہیں۔ کہ میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا ہم شرک نہیں کر سکتے۔ جتنے دوسرے تھے سب جھک گئے، سب مل گئے، مگر میں جانتا تھا کہ میں ہر چیز پر، کسی چیز پر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر فنڈامنٹل جو دین کا ہے، جو فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے تمہاری طرف سے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے غرور ہے اس بات کا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 15 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا ہے۔ مودی کو پیغام دیں گے نہیں دیں گے بتاؤ؟ مودی کو پیغام دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ اورنگ آباد میں کیا ہوگا؟ اورنگ آباد میں کیا ہوگا؟ اورنگ آباد میں کیا ہوگا؟ اپنا سیل فون کی لائٹ کھولو تاکہ مخالفین مودی کو بھی معلوم ہو جائے کہ اورنگ آباد کی عوام مجلس کی ہے، مجلس اورنگ آباد کی ہے۔ لگاؤ نعرہ، نعرے تکبیر، زور سے لگاؤ تاکہ اورنگ آباد کے گھر گھر تک تمہاری آواز پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جے بھیم، جے بھیم، جے بھیم۔ مجلس اتحاد المسلمین، پتنگ کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔